الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ پھر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز دوستو، عزیزو، بزرگو، مقدس مطہر منزل من اللہ کتاب لا ریب فی کتاب قرآن پاک میں سے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمانوں میں سے ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اصل بات یہ ہے کہ مقدس کتاب قرآن پاک میرے اور آپ کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس کتاب کے اندر ہمارے لیے کافی چیزیں ذکر فرمائیں، جس کے ذریعے ہم ان کو پڑھ کر ان پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے فرض بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر صرف اور صرف ان لوگوں کو مخاطب ہے جو ایمان لائے، اور ایمان والوں سے مخاطب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہ اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب چہرے کو کتنا دھونا ہے، اس بارے میں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، پورے مکمل چہرے کا ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ تو دوستو، اگر اس چہرے کے اندر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو تیرا اور میرا وضو صحیح نہیں ہوگا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور کہ نماز کی جو کنجی ہے وہ ہے وضو کرنا۔ تو جب میرا اور آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں نماز کی جو کنجی ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو اس وجہ سے اس چہرے کے دھونے میں اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو تیرا اور میرا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے پہلا فرض اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ دوسرا فرض اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ذکر فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ ایک آدمی اگر اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھوتا ہے تب بھی اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اس وقت اس کا یہ فرض پورا ہوگا جب اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئے گا۔
تو یہ فرض اس کا ادا ہوگا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اور تیسرا فرض جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب مسح کتنا کرنا ہے اس بارے میں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اگر آدمی چوتھائی سر کا مسح کر لے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور اس کی جو مقدار ہے وہ پیشانی کے برابر ہے، یعنی پیشانی کے برابر وہ اپنے سر کا مسح کرے، جو کہ تقریباً چوتھائی سر کا مسح بنتا ہے، تو تب ہمارا یہ تیسرا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اب چوتھا فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ ایک مرتبہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ سردی ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے ہم جب وضو کرتے ہیں تو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جلدی سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو میرا بھائی اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ یہ 4 فرض ہیں، اگر ان 4 فرضوں کی ادا کرنے میں ان 4 فرضوں میں سے اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو تیرا میرا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ہماری صحیح نہیں ہوگی، چونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ نماز کی کنجی ہے وضو میرا اور آپ کا صحیح ہوگا تو جو نماز والی کنجی ہے وہ مجھے بھی آپ کو مل جائے گی۔ لیکن ہم نے وضو کے فرائض بھی ادا کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے وضو کی سنتیں بھی ادا کرنی ہے، وضو کے مستحبات بھی ادا کرنے ہیں۔ جب ہم وضو کے فرض پورے کریں گے اور سنتیں بھی پورے کریں گے تو سنت سے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان اتنا سچا ہے کہ زمین و آسمان اس کائنات کا نظام ختم ہو سکتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان، اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، کتنا پیارا جملہ اور کتنی پیاری حدیث اپنی امت کو سنائی اور اپنی امت کو سمجھائی۔ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر نے، من احب سنتی کہ جس آدمی نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، فقد احبنی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ اور آگے اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، من احبنی کان معی فی الجنہ کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو مجھے نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے وضو کو صحیح کریں اور وضو کے فرض بھی صحیح طریقے سے ان کو ادا کریں اور ساتھ ساتھ سنتے بھی ادا کریں، تاکہ ہمیں وضو والی کنجی، تاکہ نماز والی کنجی مجھے اور آپ کو مل جائے۔ جب وضو ہمارا صحیح ہو جائے گا تو اس وقت ہم نماز جب پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ایک اور کنجی ملے گی۔ یہ 2 کنجیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں کہ ایک کنجی ہمیں نماز کی مل گئی، دوسری کنجی ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی عطا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مفتاح الجنتی الصلاۃ کہ جنت کی اگر کنجی تجھے چاہیے تو وہ نماز ہے۔ جب وضو صحیح ہوگا نماز کی کنجی مل جائے گی، جب نماز صحیح ہوگی تو مجھے اور آپ کو جنت کی کنجی مل جائے گی۔ اور اس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر تو اپنے صحابہ کرام کو بیٹھ کر سمجھایا کرتے تھے بھئی اس طرح وضو کرنا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دلبر
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا تھا، تو وضو کے دوران وضو جب کر رہا تھا تو حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے جب اس کا وضو دیکھا تو وہ وضو غلط کر رہا تھا، تو میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اس بزرگ کو بتاؤں کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، لیکن فوراً دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میرا ابھی بچپن کی حالت ہے، میں بچہ ہوں، چھوٹا ہوں، یہ مجھ سے بڑا ہے، عمر رسیدہ ہے، اگر زبان کے ساتھ اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وضو آپ کا غلط ہے تو وہ برا مان جائے گا، لہٰذا اگر میں اس کو زبان کے ساتھ کہتا ہوں تو برا مانتا ہے، اگر میں اس کا وضو صحیح نہ کروایا تو کل قیامت والے دن میری پکڑ ہوگی اور مجھے کہا جائے گا اے حسن تو نے ایک آدمی کا وضو غلط دیکھا، تو نے اس کو بتایا نہیں۔ تو حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں اس تردد میں رہا کہ اب میں کیا کروں، میرے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی، وہ بات یہ کہ میں نے اس بزرگ کو کہا کہ اے بزرگ، اے اللہ والے، میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے والد نے ہمیں وضو سکھایا، مجھے لگتا ہے کہ میرے وضو میں سے کچھ چیزیں مجھے بھول گئی ہیں، لہذا آپ میرا وضو دیکھ لیجئے تاکہ میری بھولی ہوئی چیزیں مجھے یاد آ جائیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا نہیں بھائی مجھے تو جلدی ہے، میں نے جلدی جا کے نماز پڑھنی ہے، میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ آخر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں تھا کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہے، جب اس کا وضو صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا کیسے کہ منت سماجت کی کہ بابا میرا ایک مرتبہ وضو ضرور دیکھ لیں۔ تو کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ مان گئے، وہ اس بزرگ نے جب مانا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً گئے، لوٹا اٹھایا، لوٹا آ کے جناب رکھا، قبلے کی طرف منہ کیا، اسی طریقے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر چہرے کو دھویا، کوہنیوں کو دھویا، سنت کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بزرگ کو وضو کر کے دکھایا۔ جب اس بزرگ نے وضو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھا تو بزرگ سمجھ گیا کہ حقیقتاً میرا وضو غلط تھا، یہ سارا طریقہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے یہ مجھے سمجھانے کے لیے اپنایا ہے۔ تو دیکھو بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کا وضو غلط ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لہذا اس کو سمجھانا چاہیے، یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ تو میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جب میرا اور آپ کا وضو صحیح ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، وضو میں فرض بھی صحیح ہوں گے، وضو میں سنتیں بھی صحیح ہوں گی، وضو کے مستحبات پر بھی غور کیا جائے گا، جب میں اور آپ صحیح طریقے کے ساتھ وضو کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں نماز والی کنجی مل جائے گی، جب ہماری نماز صحیح ہو جائے گی تو دوسری کنجی ہمیں جنت والی مل جائے گی۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید اپنے وضو کو صحیح طریقے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔